اطلاعات مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایسی چیزیں جو ہیں وہ کام نہ کریں اور پھر جو ویژن 2025 کا ڈاکیومنٹ ہے جو پلاننگ منسٹری نے بہت ہی محنت کے ساتھ کمپائل کیا ہے اس کے بھی جو ٹارگٹس ہیں اہداف ہیں وہ بھی انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو پلاننگ منسٹری ہے وہ بھی جو یہاں یونٹ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا وہ بھی پاکستان چیمپئن کر رہا ہے. دنیا میں پہلا ایگزیکٹو لیول کے اوپر یونٹ ہے جو قائم کیا گیا تھا اور اس کے بعد گورنمنٹس نے فالو کیا اور ہم شاید ایک چیئر بھی شفٹ کرتے ہیں آن ایس ٹی جیز ریجنل جس کو احسن اقبال صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر میں یہ بھی کہوں گی کہ افورڈیبلٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ آپ کی جو کنزیومر باسکٹ ہے اور پھر جو آپ کی پاپولیشن کا ریٹ ہے کہ جو جس خاتون کے پہلے سے ہی 6 7 8 بچے ہوتے ہیں اس کی ڈائٹ ہمیشہ کمپرومائزڈ رہے گی. اگر افورڈیبلٹی اور پاورٹی نیکسس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیشہ نیچرلی اپنے بچوں کو وہ ڈائٹ کا پارٹ کھلائے گی جو زیادہ پروڈکٹیو بھی ہوگا زیادہ ہیلدی بھی ہوگا. اور پھر اویئرنیس کا بڑا فقدان ہے کیونکہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں آرگینک ہم سے بہتر کوالٹی آف فوڈ ہے لیکن کیا کھانا ہے ان دوز فرسٹ 1000 ڈیز اور جب کنسیپشن ہوتی ہے اور جب بچہ اس کے بعد جو چائلڈ کی ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے لیے ٹولز موجود ہیں. ملک کے اندر میڈیا جو ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے اور میڈیا کا جو 10% سوشل پبلک میسیجز ہیں لیکن جب بھی ٹرانسلیشن آف دیز اویئرنیس کیمپین انٹو میسیجز آتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک چیلنجنگ ٹاسک رہتا ہے. تو جو بھی یہاں کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہوں چھوٹی سی اگزامپل یہ کہ میں نے جب 12-13 سال کام کیا اس سیکٹر کے اندر ہمیشہ اسٹرگل کی کہ نیوز پیپر کا فرنٹ پیج جو ہے اس پہ کوئی خبر چھپے انوائرمنٹ ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ کبھی نہیں چھپی. ہمیشہ پیجز کے کہیں نہ کہیں اور کبھی بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے بیکاز ایک ہمارا سینسٹیوٹی ٹورڈز دیز تھنگز ابھی اتنی میچور نہیں ہے. لیکن جب میں منسٹر فار انفارمیشن بنی تو میرا اپنا کیونکہ یہ یہاں پارلیمنٹری ٹاسک فورس کی میں چیئر پرسن بھی تھی تو جو میں نے پہلی اسپیچ کی اس میں جب میں نے ٹاسک فورس کا نام لیا اور میل نیوٹریشن کا تو دا نیکسٹ ڈے اٹ واز دا فرنٹ پیج نیوز. سو آئی سکسیڈڈ دیر آئی تھنک. لیکن میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ ٹول ایز اے ٹول وہ استعمال کر سکتے ہیں فار اویئرنیس ریزنگ. پاکستان ٹیلی ویژن ریڈیو پاکستان اس کے بعد سوشل میڈیا پاکستان کے اندر بہت ہی یوسیج ہے سوشل میڈیا کی. اس کو اگر ہم ان کاموں کے لیے استعمال کریں اس کیمپین میں اگر اس کا بیکاز ہماری جو یوتھ ہے موبائل فون کا یوسیج بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اگین اگر بہت ہی باٹم اپ یہ کیمپین شروع ہو ان رورل کمیونٹیز میں ان لوگوں میں ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پرابلم میل نیوٹریشن کی اور اسٹنٹنگ کی سب سے زیادہ ہے نیو نیٹل کیئر کی سب سے زیادہ ہے مدر اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی کی سب سے زیادہ ہے. پھر لیجسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اب افورڈیبلٹی کی جب میں نے بات کی کہ آپ کہتے ہیں کہ مدر فیڈ کے اوپر 6 مہینے اگر بچہ رہے تو ہم میل نیوٹریشن کو کے ڈفرینٹ ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی مٹرنٹی لیو ہی 3 months کی ہوگی تو مدر ہیز ٹو گو بیک ٹو دا جاب اور نہ ڈے کیئر اگر وہاں نہیں ہوں گے تو وہ انیبل نہیں ہوگی انوائرمنٹ کہ اس میں بچے کو فیڈ کرائی جا سکے. تو میرے خیال میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ اگر سن ایک لیجسلیٹو پرپوزل دے ٹو دا پارلیمنٹ کہ ہم اس کی مٹرنٹی جو لیو ہے ان دس ایمرجنسی وہ 44% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اسٹنٹڈ ہے تو میرے خیال میں اس طرح کے ایمرجنسی لیجسلیشنز ہونی چاہیے. بجٹ ایلوکیشن پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر HTF ہمیں ہیلپ کر دے گورنمنٹ کو تو بجٹ یوٹیلائزیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے اوپر بھی جو مسئلہ یہ ہے کہ ایلوکیشن کا بہت سارا جو فنڈ ہے وہ واپس آ جاتا ہے اگلے سال جب بجٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی یوٹیلائزیشن اور پھر جو گورننس کے ایشوز ہیں اس یوٹیلائزیشن میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ٹو نو. اور میرے خیال میں سن سیکریٹریٹ کے بڑے پروپوزلز بھی ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. I would like to thank the HTF board members also who are visiting Pakistan for this very important initiative, and Khalid Riyaz Saab for his very encouraging speech here. And I was listening to all actually Muhammad Azim Khan, Dr. Muhammad Azim Khan Saab, who's a member also, Mr. Azhar Salim, who's CEO of HTF as well, Mr. Saidul Hassan, Executive Director of HTF. Then we have Aslam Shaheen Saab, who's really worked hard in Sun Secretariat at the Planning Ministry. I'm thankful to each one of you for giving me the opportunity
and be part of this very important forum where we're discussing an important area of awareness raising. Media is here, of course, lots of them, but I would just also want to advise or suggest to the designers of this campaign that we have to think out of the box also when it comes to subjects like malnutrition. Brochure making or TV campaigns or TVC sometimes do not work. We do have to, there are excellent examples where the national production houses, the producers of a drama serial or a film, Pakistan has of course struggled on the film side, but drama broadcasting area is one that we can use. I don't know if you must have watched drama serial Udari in recent times, which of course had, I would say, an intensive impact on the communities when it comes to harassment and child abuse. تو اسی طرح اگر ہم اس میں بھی malnutrition جہاں mother and child in first 1,000 days, and these are the ways we can raise awareness of our communities through different mediums and tools that are not used before, and one really has seen that اس کا جو result ہے وہ بہت ہی زیادہ آتا ہے. آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ like you were saying, sir, that your sister, it was a very emotional speech, but I think you are giving her a chance by standing here and talking about it. So she still has a chance, and she is amongst us when you're talking about these things and how and what experience you and your family has gone through. I think, and with all that, the resilience that you have, the resilience of all the communities who lose their loved ones in the process of mother and child mortality and the neonatal deaths that we have seen in country like Pakistan. So I salute you, and I think it's very encouraging that you with your community has traveled all the way from US to Pakistan, and you're working with the government, and that's what we need at the moment, that this public-private partnership will take us a long way, where your experience can be dovetailed with the experience of the government and also the local communities at a very district level and local government level. I would say that if you compare the development indicators of the country over the last 70 years and you compare the data of different governance systems that have been in the country, so when there is a local government in place, when there is democracy in the country where the voice of the people is heard, we see different results. And I also would like to appreciate and acknowledge all the provincial governments who have really worked hard into health and education sectors also, and have really achieved a lot which have not been achieved in last 70 years in the country. All the civil society around the table, the media representatives who are present here, thank you very much. All the foreign delegates, experts who have traveled from across the world and have come for this important initiative. My help, my assistance, even if I'm not in this chair of Minister for Information, will always be there for anything in whatever humble capacity I can contribute to this cause. Thank you very much once again. مریم اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بنیادی مراکز صحت بڑے اسپتالوں کے ساتھ منسلک ہیں، اس پر کام کیا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے اہداف کا حصول جو ہے وہ اہم ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ادا کرتا رہے گا.